السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، آج جو سورہ کی تلاوت کی گئی وہ سورہ ہے سورہ اسراء، اور اس کو معراج، اسراء اور معراج۔ تو سورہ شروع ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی، بیت المقدس، جہاں پہ آج کل یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو نبی کو رات میں مکے سے، مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گئے تھے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، انسان روزانہ ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو کہ ہماری عقل سے آگے ہے، لیکن چونکہ روزانہ دیکھنے سے اس کو وہ قبول کر لیتا، وہ نارمل بن جاتے اس کے پاس۔ جو چیزیں روزانہ نہیں دیکھتا اس کے متعلق پوچھتا ہے کیسے ہوتا، وہ کیوں ہوتا۔ ارے بھائی، یہ تیری آنکھوں سے کوئی چیز دکھ رہی، تیرے کو کیوں دکھ رہی؟ آنکھوں سے کیوں دکھ رہی؟ کانوں سے کیوں دکھ رہی؟ کوئی پوچھے تو تیرے پاس جواب نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کھانا کھاتا، اچھا خوشبودار کھانے کھاتا اور پورے بدبودار نکالتا۔ کیوں نکالتا بھائی؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے اس کے پاس۔ تو ایسی دسیوں چیزیں روزانہ ہوتے رہتی لیکن انسان نہیں پوچھتا۔ میں یہ بات اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے ینگسٹرز، نوجوان بچے آج کل ہر چیز کیوں کیسے بول کے پوچھتے۔ ان کے وفی انفسکم افلا تبصرون، قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے، ارے بھائی تو اپنے بارے میں دیکھ، کیسا ہے، کیسے پیدا ہوا، کیسے بڑے ہو رہا، تیرا دماغ کیسے کام کر رہا، تیری عقل کیسا کام کر رہی، تیرے جسم میں روح ہے، روح نکل گئی تو مر جاتا۔ روح کیا ہے؟ نہیں معلوم تیرا کو؟ معلوم؟ بتا، دکھا۔ روح، ہر انسان مانتا ہے یہ بات کہ میرے اندر روح ہے نا بھائی؟ بتا، نہیں بتا سکتا۔ تو ایسی کئی چیزیں ہیں، انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، کمزور ہے انسان۔ تھوڑی بہت نالج دی گئی انسان کو، ورنہ اللہ کے سامنے اس کا کیا ویلیو ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا، سمپل سا سوال یہ پیدا ہوتا کہ ہم لوگ کیوں اللہ کو مانیں؟ اللہ کو اس لیے ماننا ضروری ہے کہ ایک کمپیریزن نہیں کرنا ہے، لیکن پھر بھی سمجھنے کے لیے۔ یہ موبائل کمپنی والے بناتے، انجینئر وغیرہ، کئی لوگ مل کے، ان کو عقل رہتی، ان کو علم رہتا، ہمارے کو نہیں ہے، تو ہمارے پاس لے کے آ کے دیتے 10,000 ریال، 20,000، 50,000، جو بھی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو، اگر میرے ایک دوست تھے، 1986 میں ابھی نیا نیا کمپیوٹر آیا تھا، ابھی کمپیوٹرز نہیں تھے، 1 جی بی کا کمپیوٹر ہی وہ زمانے میں بہت بڑا سمجھا جاتا تھا، 1 جی بی۔ آج کل تو ٹیرا بائٹ ہے، ہزاروں جی بی کا ہے۔ تو سعودی تھے، پیسہ بہت تھا ان کے پاس، انہوں نے کیا کرے، کمپیوٹر ہونا بلکہ جا کے وہ زمانے میں کمپیوٹر خرید کے لا کے گھر میں رکھ لیے۔ روزانہ گول پھر کے دیکھ رہے اب اس کو کیا کرنا بول کے، سمجھ میں نہیں آ رہا، کس کو بھی معلوم بھی نہیں بستی میں۔ آج کل تو خیر موبائل ووبائل ہو گیا۔ ان کا بڑا بھی تھا انجینئر، پیٹرولیم میں کام کرتا تھا۔ ان بولا صرف تو اس کو کھول کے آف کرے تو تیرے کو 5,000 ریال دیتا ہوں، کھول کے آف کرے تو 5,000 ریال۔ تو انہوں کھول کے آف نہیں کر سکے، وہ ایسے ہی پڑا ہوا تھا۔ میرے پاس آئے، بولے بھائی یہ دیکھو، یہ کمپیوٹر ہے، یہ اس کا مینول ہے۔ مینول زمانے میں کمپیوٹرز کے پروگرام کا، مائکروسافٹ کا جو ہے نا، 3,000 صفحے کا آتا تھا مائکروسافٹ۔ اب تو خیر سی ڈی، بعد میں سی ڈی آنے لگی، اب تو خیر پروگرام میں آنے لگا۔ تو وہ بولے عبدالسلام دیکھو، کمپیوٹر فری تمہارے واسطے۔ وہ اسی لیے میں کمپیوٹر سیکھا، مولویوں میں کوئی بھی نہیں سیکھے کمپیوٹر، آج بھی نہیں سیکھے ہوں گے جتنا میں سیکھا، اس لیے تھوڑا ایڈوانس ہوں میں۔ تو بولے کہ یہ مینول پڑھ کے تم سیکھو، پھر میرے کو سکھاؤ۔ تو میں بہت خوش ہو گیا، فری میں مل گیا میرے کو بولے۔ تو مینول پڑھنے سے روزانہ ایسا کھولو، یہ کھولو، وہ کھولو، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ کمپیوٹر کے واسطے انسان بنایا، اللہ تعالیٰ انسانوں کو بنایا،
ہمارے اندر کیا کیا نہیں ہے، عقل ہے، علم ہے، جذبات ہے، محبت ہے، رشتہ داریاں ہیں، ہم لوگ اس کو یوز کرنا نہیں جانتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ دین بھیجتا، پیغمبروں کو بھیجتا سکھانے کے لیے، ایسا کرے تو تم لوگ اچھے رہتے بول کے. نہیں تو کیا ہوتا، ماں کون ہے بیوی کون ہے فرق نہیں معلوم ہوتا، پھر انسانوں کو بہن کون ہے نہیں معلوم. ہاں، پوجا کس کی کرنا نہیں معلوم، سانپ کی کرنا، گائے کی کرنا، بلی کی کرنا، جھکنا کہاں پہ کچھ بھی نہیں معلوم، انسان گمراہ ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے بولتے رحمت للعالمین، میں انسانوں پہ بہت محبت رکھتا ہوں، میں انسانوں کو بہت چاہتا ہوں، میں اسی لیے انسانوں کے لیے میں رہنمائی کے لیے پیغمبروں کو بھیجا بول کے بولتے اللہ تعالیٰ. تو آدھی سمجھ میں نوجوان بچوں، تم لوگ اکیلے اکیلے کیوں آتے، اپنے دوستوں کو پکڑ کے کیوں نہیں لا دیں؟ چائے ملتی بولو یہاں پہ، بریانی بھی کھلاتے ہم لوگ، تم لوگ لے کے آؤ، بریانی بھی انتظام کرتے متولی صاحب، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، مسجد بھر کے رہنا، ہر آدمی ایک دو چار کو پکڑ کے لانا. لوگ جہنم میں پکڑ کے لے کے جاتے، تم لوگ مسجد کو پکڑ کے نہیں لاتے. کچھ تو بھی ایک کرنا، خالی آ کے بیٹھ کے اکیلے جنت میں جانا چاہے تو نہیں جا سکتے. جنت میں چوروں کے جیسا آہستہ سے جانا ہے کیا؟ نہیں جا سکتے ویسا. سب کو لے کے گئے تو اللہ تعالیٰ آنے دیتے. بہرحال میں بات یہ بتا رہا تھا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج کل کے بچے ہر چیز کو کیوں بل کے پوچھتے، کیسا بل کے پوچھتے. یہ والدین کی کمزوری ہے، اساتذہ کی کمزوری ہے، مولویوں کی کمزوری ہے کہ ہم لوگ نہیں سکھا رہے ان لوگوں کو. ہم ان کو سمجھانا شروع سے، بیٹا ہر چیز جو دکھتی وہی نہیں ہے، جو چیزیں نہیں دکھتی وہ بھی ہے. کورونا دکھا نہیں، سب مر جاتے تھے نا. اس سے پوچھنا، تیرے ابا تیرے کو محبت کرتے، تیرے امی کرتے، بتا محبت کہاں ہے؟ کالی ہے محبت، گوری ہے، اچھی ہے، چھوٹی ہے، سویٹ ہے، بٹر ہے، نہیں معلوم نا. پھر ہم چاہتے نا، کیسا معلوم کرتا کہ تو ایک آدمی تیرے سے محبت کرتا، ایک آدمی تیرے کو مار رہا، نفرت کرتا، کیسا؟ they kiss you, they hug you, they touch you, they pamper you. That is the experience of the love. محبت تیرے کو نہیں نظر آتی، محبت کے ایکشن نظر آتے. اللہ نظر نہیں آتا، اللہ کے ایکشنز نظر آتے، زمین آسمان. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار بولتے انظروا، دیکھو تم لوگ، الی الثمر، پھل کیسا نکلا، وہ نہیں کیسا پکا، پھر کھائے کیسا تم. بیج ڈالے، پودا نکلا، درخت ہوا، پھل بنا، میٹھا ہوا، کھائے تم. یہ سوچو ذرا. اونٹ کو دیکھو، تمہارے کو دیکھو، تم کیا تھے، تمہارے پانی کا ایک ڈراپ تھے تم، اس میں سے تم کو انسان بنا کے نکالا. یہ سب بار بار اللہ تعالیٰ بولتے. کیوں بولتے؟ انسان سمجھنے کے لیے. یہ سب باتیں اپنے بچوں کو ہم بولے تو یہ مسئلہ ختم ہو جاتا. آج کل جو ہے نا بچہ جو ہے نا اماں کو پوچھتا، بابا کو پوچھتا، بابا کون پیدا کرے؟ اللہ ہے. اللہ کو کون پیدا کرے؟ اللہ بتاؤ بولتے. انہوں پریشان ہو کے میرے کو کال کرتے، مجھ صاحب ایسا پوچھتا، بچہ کیا کرنا؟ تو تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، تم خود نہیں سمجھے. بچہ پوچھا تو بالکل اس کا حق ہے پوچھنے کا، اب بٹھا کے سمجھانا. تو میں یہ باتیں سب کیوں بولا آپ کے سامنے؟ اس لیے کہ میں یہ بول رہا ہوں کہ مکے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں مدینہ بیت المقدس گئے، پھر ایک ہی رات میں آسمان پہ گئے، پھر ایک ہی رات میں واپس. کیسا ہوتا بھائی، کیسا ہوتا؟ تو کیسا پیدا ہوا؟ آسمان کیسا چل رہا؟ سورج چاند روزانہ کیسا چل رہے ہیں؟ ہوا کیسے؟ ہوا کو دیکھا تو نہیں دیکھا؟ نہیں ہے ہوا، چل بریتھ، اس کے کیا کرنا، ناک کو بند کر دینا، ہوا نہیں ہے بول کے مر جاتا. ہوا نہیں دیکھتے لیکن ہوا بریتھ فیل کرتے، ڈینائی نہیں کر سکتے ہم لوگ. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان محدود ہے، لمیٹڈ ہے، اس کی صلاحیتیں محدود ہے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو بھیجا سمجھانے کے لیے، تو مان لینا. کیا کرنا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وما آتاکم الرسول فخذوہ. لیکن ہم لوگ مان لینا، لیکن کافر لوگ ہیں، کرسچنس ہے، ایتھسٹ ہے، سیکولر ہے، ریشنلسٹ ہے، فیمینسٹ ہے، ان لوگ اعتراض کرتے ایسا کہ کو ویسا کہ کو. تو اس کے لیے مسلمان تیار ہے نا جواب دینے کے لیے. اس کے لیے سمجھا رہا ہوں میں اس کے لیے نہیں کہ ہم لوگ شک کر رہے، لیکن آج کل کے نیو جنریشن کو شک ہے. تو میرے عزیز دوستو اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا، آئے گا کبھی، آج نظر نہیں آتا. کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ اللہ ابو اوور امیجینیشن، اللہ اتنا بڑا ہے کہ ہماری آنکھوں سے، ہماری عقل سے نظر نہیں آتا، بڑا ہے، اونچا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہے، ہم مانتے کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے آسمان، زمین، چاند، سورج، انسان، سب چیزیں دیکھ رہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ موبائل آپ کو ملا یہاں پہ تو آپ بولے اچانک پیدا ہو گیا موبائل. کوئی بھی نہیں بولتا ہے. آپ بولیں گے بھائی یہ موبائل کوئی تو بنایا ہوگا. جب موبائل کو بنانے والا کوئی ہو سکتا تو آسمان کو، سورج کو، چاند کو، سمندر کو، مچھلیوں کو، انسانوں کو بنانے والا کوئی نہیں ہوتا.
خدا نہ کوئی، تو پھر وہ جو ہے وہ اللہ ہے، وہ خدا ہے، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی طاقت، اس کی حکمت، اس کا علم بہت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اللہ تیرا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے، تیری عظمت کو ہم بیان نہیں کر سکتے، تیرے عفو اور درگزر، تیری نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے. ساتوں سمندر، انک 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 بولے تو پین میں جو ڈال کے لکھتے، سات ایک سمندر ہی ہے نا، اب تو لوگ سات ہے، سات نام بولتے، خیر الگ بات ہے. چلو سات دنیا میں جتنے سمندر ہے وہ سات سمندر انک بن جائے، انک بنا دے اللہ تعالیٰ، اور پورے درختوں کو پین بنا دے. پین اتنا ہوتا نا، تو ہر درخت کو کاٹ کے پین بنا دیے تو اسے مین پورے انک اور یہ پین بنا دے، پورے درختوں کو پین میں کنورٹ کر دے، پھر بھی اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی، جان نہیں سکتے. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ بولے قرآن میں. تو میرے عزیزو، ہم جتنا اللہ کے متعلق سوچیں گے جانیں گے اتنا ہمارا ایمان تازہ ہوتا. آج کے بچوں کو خوف نہیں ہے، فلم دیکھتے، نیوڈیٹی دیکھتے، پورنوگرافی، اس لیے کہ ان کے دماغ میں اللہ ہے ہی نہیں، ان کے خیال میں اللہ نہیں ہے کہ اللہ ان کے آنکھوں کو کھینچ لے سکتا، چھین لے سکتا. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، یہاں سے یہاں تک آپ کا فیصلہ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ختم کر دے سکتا. آپ ایسا سوچتے اٹھانے کے لیے، اللہ بولے نہیں، بولے تو ہاتھ ایسا چل ہو جاتا. میں بولا تھا نا ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو، سارہ کو لگ گئے جب فرعون وہ زمانے کا جبار ایسا پکڑنے گیا، اللہ ہاتھ شل کر دیا. تو یہ باتیں ہمارے بچوں کو بتانا، سکھانا، سمجھانا. تو بعض چیزیں ہیں سین، بعض چیزیں ہیں انسین. سین میں دیکھ رہا ہوں، یہ آپ کو دیکھ رہا ہوں، میرے کو دیکھ رہا ہوں، لیکن انسین آپ کے تھاٹس میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن ہے تھاٹس آپ کے پاس. آپ بولتے کہ تھاٹس نہیں ہے، بلکہ تھاٹ بولے تو خیالات، جذبات، افکار ہے آپ کے دل میں، ہے نا، محبت ہے، خیالات ہے، میں نہیں دیکھ سکتا ہوں لیکن ہے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کیا اور پوری کائنات کو انسانوں کے لیے پیدا کیا، انسان کو ذمہ داری دیا، پھر انسان کو مینول بھی دیا، دیٹ از دا دین، دیٹ از دا قرآن، دا حدیث تھرو دا پروفیٹس، کہ بھائی تم ایسا کرو، اچھے رہتے، نہیں کرے بربادی. اسلام جب تک دنیا میں اللہ کے رسول کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، اس کے بعد کے زمانے میں بھی مسلمان 20-30% بھی مسلمان تھے، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک امن، امان، خیریت، رحمت، برکت ایسا رکھا تھا. مسلمان بالکل زیرو ہو گئے. دے بیکم ورس دین دا نان مسلمس، مسلمانوں سے بدتر ہو گئے. ہاں قرآن حدیث ہے ان کے پاس، لیکن عمل ان سے زیادہ خراب. اس کی وجہ سے کیا ہوگا، یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ ان کو تو ہٹا دیے، اور نان مسلم جب ذمہ داری لے لیے تو ادھر بام مارتے، ادھر بام مارتے، ادھر نیوکلیر بام مارتے، بربادی بربادی. اللہ کے دین کے علاوہ انسان کو کہیں بھی رحمت اور برکت اور سکون نہیں ملتا. تو میں سب باتیں اس لیے بولا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، انسین میٹرز پہ ایمان لائے بغیر جانوروں میں انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان 2+2 بولے تو اس کو معلوم ہے، اس کا دماغ کام کرتا. انسین تو معلوم کر لیتا ہوں، 2+2 4 بول کے بول دیا نا. کتے کو نہیں معلوم، وہ بلی کو نہیں معلوم، ہاتھی کو نہیں معلوم، وہ 2+2 کے بعد اس کو زیادہ نہیں معلوم اس کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آ کے بہت سے چیزیں سین جو نظر آتی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حجاب، داڑھی اوڑی، یہ سب بولے. بعض چیزیں انسین بولے، بولنا ضروری تھا، اس لیے کہ اللہ انسین ہے، انسین کو بھی پہچاننا ہے، اس تک پہنچنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے. تو انسین میٹرز بھی ایمان لانا نہیں لانا ایمان. آج کل کے بچے پوچھتے، اور وہ ایسا کیسا ہوتا، اللہ میں دکھے نہیں، وہ کئی کو ہوتا. تو ان کو سمجھانا، بھائی یہ تیرے ابا ہے، تیرے ابا ہے بول کے کون بولے؟ تیرے امی بولے، جھوٹ بولے ہوں گے، نہیں ثبوت. اچھا چلو ٹھیک ہے، مان لیے ایک امی بولے، اور کون بولے؟ 100 لوگ ہم بولے. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں پوری دنیا دیکھ کے بولی یہ صحیح تھے، بلکہ 1 کروڑ لوگ بولے. اس کے بعد سے ہر زمانے میں کروڑوں لوگ مان رہے ان کو. تو تیرے ابا کو 1 لاکھ لوگ لے کے آ کے بتا دے میرے ابا اوریجنل ہے بول کے بتا. 10 کو نہیں لا سکتا، تو 20 کو نہیں لا سکتا، لیکن تو مانتا.
آپ کی ماں ہیں یا ہمارے امی ہیں، پروف کرو تمہارے امی ہیں. کون بولے آپ کو آپ کی امی ہیں بول کے؟ ہو سکتا نہیں ہے آپ، لیکن ہم مانتے، ہم لڑنے جھگڑنے بیٹھ جاتے، حالانکہ یہ انسین میٹرز ہے. تو بالکل اسی طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے انسین میٹر بولے، اس کو مان لینا. ہم لوگ ایسا ہوتا بول کے بولے تو آپ کا ایمان نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ انسین پہ ایمان نہیں لانا. یؤمنون بالغیب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. انسین پہ ایمان لانا مسلمان کی علامت ہے، انسان کی علامت ہے. انسان انسین کو مانتا، ہر چیز سین کو ماننا ہے، دیکھے سو چیز کو، وہ جانور ہوتا ہو. تو میرے عزیزوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے بارے میں بولے، ہم لوگ نہیں دیکھے، مانتے ہم، کیونکہ اللہ کے رسول سچے ہیں. ہمارے باپ، آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، مانتے آپ. کون بولے؟ آپ کی امی بولے، دادا بولے، دادی بولے، 100 لوگ ہم بولے ہوں گے اتنے. اللہ کے رسول سچے تھے بول کے کوٹس لوگ ہم بولے، وہ زمانے میں بھی بولے، بعد میں بھی بولے، ہمیشہ بولے تو ماننا. اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول سچے تھے بول کے دلیل ہے، 1000 دلیلیں ہیں. قرآن ہے، حدیث ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات ہے. تو بہرحال دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسین مسائل پہ بھی ایمان لانا. اس کے انسین مسائل میں سے ایک مسئلہ کیا ہے؟ صحیح حدیثوں میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے آئے جبریل علیہ السلام کے ساتھ. یہاں پہ جانے سے پہلے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، شق صدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالے. ہر انسان کا نہیں ہوتا ایسا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالے. دل کو اس میں سے جو ہے نا ملیت بالعلم والحکمہ، اس کے اندر علم اور حکمت ڈالے دل میں، اور زمزم کے پانی سے دھو کے علم اور حکمت ڈال کے وہ دل میں جو برے خیالات آتے وہ نکال کے وہ پھینک دیے، وہ دل میں اللہ کے رسول کے ڈالے. اس کو بولتے شرح صدر، شق صدر. یہ اللہ کے رسول کا کئی مرتبہ کرے، 3-4 مرتبہ حدیثوں میں آتا. سب سے پہلے جب اللہ کے رسول 3-4 سال کے تھے اس وقت ہوا تھا ہے حلیمہ سعدیہ کے پاس، جنگل میں، یعنی مطلب گھر سے باہر بچے کھیل رہے تھے حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ. اللہ کے رسول دودھ پینے کے لیے بڑے تھے، چھوٹے تھے، بچوں کے ساتھ بڑے ہو رہے تھے. اللہ کے رسول 4-5 سال کے تھے، 3-4 سال کے. اس وقت 2 لوگ آتے، آ کے پکڑ کے ان کو جو ہے نا کاٹتے. یہ بچے دیکھ کے پریشان ہو کے بھاگتے، جا کے امی کو بولتے ہمارے بھائی کو جو ہے نا، وہ عربی قریشی بھائی ہے نا، اس کو کوئی لوگ آ کے گلا کاٹ دیے بولتے، ڈر کے بھاگ کے جا کے بولتے. تو آج تک اللہ کے رسول بہت بے چین، پریشان، حیبت میں رہتے. کیا ہوا بولے تو ایسا لوگ آئے، تو وہ بھی حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں ہے، کاٹ کے اس میں جو ہے نا زمزم کے پانی سے دھو کے ملیا علم و حکمت ڈال کے، علم اور حکمت اور ڈال کے اس کے اندر سے جو ہے نا برے جذبات کو نکال کے پھر چلے جاتے وہ لوگ. تو اللہ کے رسول چھوٹے رہتے، پریشان ہوتے، تو حلیمہ سعدیہ ڈر کے واپس لا کے چھوڑ دیتے. کیا تو بھی ہو جائے گا دشمن. پہلے ہی اللہ کے رسول تھوڑا، آپ کی پیدائش کے بعد سے آپ کے مطلب آپ کی شخصیت میں کوئی یونیکنیس تھا، تھوڑا برکت تھی. حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جانوروں کے پاس، معلوم نہ قصے، ان کے پاس جانور تھے، قحط تھا، کسی کے پاس دودھ نہیں رہتا تھا، ان کے پاس دودھ رہتا تھا. اور اللہ کے رسول کو جب لے کے جا رہے تو جو ہے نا بادل سایہ کر رہا تھا، سب تھوڑا تھا. تو لوگوں پہ آ کے مارے کرے بولے تو انہوں ڈر گئے، انہوں بولے جا کے چھوڑ دے کے آ جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو وہاں پہ ایک مرتبہ ہوا تھا، ایک مرتبہ یہاں پہ ہوتا. یہ کیا کرتے، کاٹ کے نکال کے پھر بھر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جانور لے کے آتے جنت سے، اس کا نام تھا براق. ہمارے مسلمانوں کو جو ہے نا ایمان لاؤ غیب پہ بولے تو عقل نہیں رہتی. درگاہوں کا جا کے دیکھو، گھوڑا اتارتے، گھوڑے کو لڑکی کی صورت لگاتے، اس کے بعد پران لگاتے، کیا بولے تو براق کرتے. اعوذ باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کو لڑکی کی صورت دیکھے آپ لوگ درگاہ کرنے جا کے براق بول کے دیکھو، آپ انٹرنیٹ پہ ڈال کے دیکھو، گھوڑے کو پران پھر لڑکی کی خوبصورت. اعوذ باللہ. یہ کیسا مسلمان ہے، میرے کو نہیں سمجھ میں آتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں جو ہے نا براق کا ذکر ہے جانور کا، تو حدیث میں ہے گھوڑے سے تھوڑا کم، گدھے سے تھوڑا اونچا، اور جنت سے لائے تھے اللہ تعالیٰ کے واسطے، اللہ کے رسول کے واسطے. تو بولے ایک قدم سے، اب ایسا انسان دیکھا تو کتنے کلومیٹر تک دیکھ سکتا ڈیزرٹ میں؟ 25، میرے کو تو نہیں معلوم، وہ 25 بول کے بول رہے انہوں، بہت کئی کلومیٹر تک دیکھ سکتا. تو اس میں حدیث میں ہے کہ اس کا ایک قدم جہاں پہ آپ کی نگاہ ختم ہوتی وہاں پہ، سیکنڈ قدم پھر جہاں نگاہ ختم ہوتی. تو ایسا وہ بیت المقدس پہنچ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
وہاں پہ جگہ انبیاء کو بھیجے اللہ تعالیٰ، پورے انبیاء کے اللہ کے رسول امامت کرے، کیا کرے؟ امامت کرے. تو وہاں پہ اللہ کے رسول کو جبریل جو ہے نا 2 چیزیں دیتے پیالے میں، شراب، دودھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حرام حلال. اچھا یہ جو ہوا تھا نا، یہ اسراء کا معراج، وہ کب ہوا تھا معلوم؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورے دروازے بند ہو چکے تھے، دشمنی کی آخری حد ہو گئی تھی. طائف میں گئے تو مار مار کے آپ کو جو ہے نا واپس کر دیے تھے. مکے میں جو ہے نا آ نہیں سکتے تھے آپ، اس لیے کہ مکے والوں کو معلوم ہو گیا کہ بھائی باہر کے لوگ بھی سپورٹ نہیں کر رہے ان کو. تو مکے میں جو ہے نا بڑی مشکلوں سے آئے تھے. ابو طالب جو آپ کے خاندان کے لیڈر تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا. ختیجہ ان کا انتقال ہو گیا تھا عام الحزن 10 تاریخ کے بعد، 10ویں سال کے بعد. اس کے بعد یہ مسئلہ پیش آتا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتے؟ تسلی دلانے کے لیے آسمانوں پہ بلاتے. تو ان مع العسر یسرا، تنگیوں کے بعد ہمیشہ، تنگی کے بعد ہمیشہ آسانی ہوتی ہے. ہمیشہ آپ فری میں ملو بولے تو نہیں ملتا کچھ بھی. اللہ تعالیٰ سسٹم بنا کے رکھے، ایگزام، محنت، آزمائش، ابتلا. تو جتنا اس آزمائش میں سے بندہ اترتا اتنا کامیابیاں ہوتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولے اللہ میرے لیے دروازے سب بند ہو کے مجھے کس کے حوالے کرتا؟ اللہ، سب لوگ میرے سے دور چلے گئے، اگر راضی ہے تو پھر مجھے دنیا کی کوئی فکر نہیں. یہ سچویشن میں رہتے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں لے کے آتے. تو دودھ دیتے تو دودھ لے لیتے. ہدیت الی الفطرہ، جبریل علیہ السلام بولتے فطرت کو اپنایا آپ. اگر آپ شراب کے لیے ہوتے تو آپ کی امت گمراہ ہو گئی ہوتی. سبحان اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز پڑھتے. وہاں پہ جو ہے نا براق کو وہاں پہ پتھر سے بنتے بھی، بن کے نماز پڑھ کے انبیاء کے بعد وہاں سے پھر آسمانوں پہ جاتے. تو پہلے آسمان پہ جاتے. آپ یہ سب بولیں گے یہ کیسا؟ یہ پہلے بول دیا اس لیے. کیسا بولے تو آپ پیدا کیسا ہوئے؟ آپ کے ابا ہے بول کے کیسا معلوم آپ کو؟ وہ جیسا ویسا معلوم، یہ بھی ویسی معلوم. اللہ کے رسول بولے ہمارے کو، اس لیے ہم ایمان لاتے. اللہ کے رسول جھوٹ نہیں بول سکتے. تو اللہ کے رسول بولے، دیکھے، پھر آ کے لوگوں کو بولے تو لوگ جھٹلائے تو لوگوں کو پروف کرے آپ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ گئے. تو جبریل علیہ السلام ساتھ تھے. کھٹکھٹائے، کون؟ بولے جبریل. ومن معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ بولے محمد. بولے کیا اجازت ہے ان کو آنے کی؟ بولے ہاں. ان کے راستے بھیجے گئے تھے کیا ان کو بلا کے لانے کے لیے؟ بولے ہاں. تو دروازہ کھلتا. تو وہاں پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. مرحبا بابنی و نبی، کہ نبی کی اور میرے بیٹے کی ویلکم، مرحبا ویلکم بولتے. انہوں ملتے، وہاں ملاقات ہوتی. پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پہ جاتے تو اس کا بھی کھٹکھٹاتے. پھر وہاں پہ بھی پوچھتے کون ہے؟ بولے میں ہی ہوں. تمہارے ساتھ کون ہے؟ بولے محمد. بولے پرمیشن ہے ان کو بلا کے لانے کی اجازت دی گئی؟ بولے ہاں. تو کھولتے. پھر وہاں پہ ان کو جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام ملتے. تیسرے آسمان پہ بھی پھر ویسے ہی کھٹکھٹاتے، پوچھتے. یوسف علیہ السلام رہتے، ادریس علیہ السلام. چوتھے پہ یوسف علیہ السلام رہتے. ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام رہتے. چھٹویں آسمان میں موسیٰ علیہ السلام رہتے. تو وہاں پہ ابراہیم ایسے ہی ہوتا. ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام، ان کو سب لوگ کیا بولتے معلوم؟ یحییٰ، عیسیٰ، ادریس اور یوسف علیہ السلام. ان لوگ بولتے مرحباً اخی، ہمارے بھائی، اور نبی کو ویلکم بولتے وہ لوگ. ابراہیم علیہ السلام بولتے ابنی بولتے. آدم علیہ السلام میرا بیٹا بولتے. پھر ابراہیم علیہ السلام میرے بیٹے اور نبی کو ویلکم بولتے. تو ابراہیم علیہ السلام ملتے وہاں پہ، ٹیکا لے کے بیٹھے ہوئے رہتے. بیت المعمور، وہ کعبۃ اللہ کا جیسا بیت المعمور رہتا. تو اللہ کے رسول پوچھتے کیا ہے؟ والطور وکتاب مسطور والبیت المعمور. بولے یہ بیت المعمور ہے، جیسا دنیا میں کعبہ ہے، یہ ساتویں آسمان پہ یہ بیت المعمور ہے. یہاں پہ 70,000 فرشتے روزانہ کیا کرتے؟ طواف کرتے. پھر ان کی ٹرن دوبارہ نہیں آتی قیامت تک. سبحان اللہ، اتنی بڑی کریچر ہے. تو وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اوپر لے کے جاتے ہیں. سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا بولے تو، سدرا بولے تو ایک درخت ہے، بیری کا درخت، بیری اردو میں بولتے، وہ درخت ہے. منتہا بولے تو این. وہاں سے اللہ کے رسول آگے بڑھتے. تو جبریل علیہ السلام وہاں پہ رک جاتے. میرے کو اس کے بعد جانے کی اجازت نہیں ہے بولتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی گفتگو ہوتی.
اس کے بعد کل باتیں میں بیان کرتا ہوں، مکمل ختم کرتا ہوں۔ میرا اصل مسئلہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ غیب کی چیزیں بچوں کو بیان کرنا اور ہم بھی اپنے آپ کو یاد دلاتے رہنا، اس سے ایمان تازہ ہوتا۔ دیکھی ہوئی چیزوں پہ ایمان تازہ نہیں ہوتا، ایمان کا تعلق غیب سے، اسی لیے جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، قبر کے عذاب کے بارے میں بولتے 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 بچوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی چیزیں، اور اس کے بعد جب خبر کا ذکر آتا تو دل تازہ ہوتا، ایمان تازہ ہوتا، انسان غلطیوں سے، گناہوں سے بچ جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے آل اولاد کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو، ہم کو گناہوں سے بچا لے یا رب العالمین۔ اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں ان کے ایمانوں کی، جانوں کی، مالوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلم ملکوں کے مالوں کی، جانوں کی، زمینوں کی حفاظت فرما یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں ہم مصیبتوں سے، بلاؤں سے بچا لے اللہ۔ اے اللہ اس ملک میں ایمان کو زندہ رکھ، مسلمانوں کو زندہ رکھ اے اللہ۔ اے اللہ اس ملک میں اسلام کے اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔